بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنگ جمل کیوں واقع ہوئی تھی، اس کے ہونے کی کیا وجہ تھی، اور کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے پر مجبور ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں جنگ جمل کے بارے میں سب کچھ جانیں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی بھی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ سے مکہ معظمہ جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ یہ دونوں وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جبکہ انہیں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب حضرات مکہ میں جمع ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کا عزم کیا۔ ادھر بصرہ سے یعلا بن منبع اور کوفہ سے عبداللہ بن عامر بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی مکہ میں اکٹھے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا فیصلہ کر لیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ معظمہ سے بصرہ کی طرف قاتلین عثمان سے انتقام لینے کے لیے نکل پڑے۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے میں تفسیر ہوئی۔ دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب مدینہ میں تھے، اور حضرت عثمان بن حنیف ان کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے۔ جب یہ لوگ بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت عثمان بن حنیف نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قاتلین عثمان سے انتقام لینے کا عزم لے کر آئے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف نے جواب بھیجا کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ آئیں ہم اس کی اجازت نہ دیں گے، اور انہیں بصرہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس کے بعد قاتلین عثمان کا سرگنا جبلہ اپنے 700 جنگجوؤں کو لے کر نکلا اور ان پر حملہ آور ہوا، لیکن اس جھڑپ میں حضرت عثمان کے حامیوں کو فتح حاصل ہوئی، اور انہوں نے اس کے بہت سے جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں بصرہ کے بہت سے لوگ حضرت طلحہ و حضرت زبیر اور سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لشکر سے مل گئے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سنا کہ بصرہ میں ان کے گورنر عثمان بن حنیف اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکروں میں لڑائی چھڑ چکی ہے، تو سراعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوفہ پہنچے اور 10,000 کی تعداد میں ایک لشکر جرار تیار کیا، اور حضرت طلحہ و زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقداد بن اسود اور قعقاع بن عمر کو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور قعقاع رضی اللہ عنہ نے ایک طرف سے اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے دوسری طرف سے جنگ نہ کرنے پر اتفاق کر لیا، اور ہر فریق نے اپنا اپنا نقطہ نظریہ بیان کیا۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظریہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظریہ تھا کہ ابھی قصاص لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس وقت لیا جائے جب حالات درست ہو جائیں اور حکومت مستحکم ہو جائے۔ چنانچہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے پر تو اتفاق ہو گیا، لیکن یہ بات طے کرنا باقی رہ گئی کہ قصاص کب لیا جائے۔ یہاں ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی تھی، جبکہ حضرت طلحہ و زبیر کا ان سے لڑائی کرنے کا ارادہ نہ تھا، اور نہ ہی انہوں نے ان پر چڑھائی کی۔ البتہ شیعہ صاحبان اور ان سے متاثرین یہی تاثر دیتے ہیں کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تھی۔ اس اتفاق کے بعد فریقین کے لشکروں نے بہترین رات گزاری اور پر لطف نیند سوئے، جبکہ سبائیوں کی نیندیں حرام ہو گئی کیونکہ ان سے قصاص لینے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس معرکے کی تاریخ لکھنے والے مورخین امام طبری، ابن کثیر، ابن الاسیر، ابن حزم وغیرہ نے اپنی تواریخ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر سبائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ معاہدہ قصاص پورا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سحری کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے تھے کہ سبائیوں کے ایک جتھے نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور کچھ افراد کو قتل کر کے بھاگ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے بدعہدی کی ہے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔
ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے یہ سمجھ کر کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے لشکر نے بدعہدی کی ہے، جواباً تیر اندازی شروع کر دی۔ چنانچہ دوپہر تک دونوں فریق ایک دوسرے پر تیر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑ گیا۔ دونوں لشکروں کے بڑوں نے جنگ روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بار بار کہتے، اے لوگو میری بات سنو، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن وہ کسی کی نہ سنتے تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے افسوس سے فرمایا، یعنی افسوس کہ لوگ جنگ میں یوں کود رہے ہیں جیسے شیرے میں لالچی مکھیاں اور آگ میں احمق پتنگے گرتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کے لوگوں کو روکتے رہے لیکن ان کی بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ آخر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے لڑائی روکنے کے لیے کعب بن مسعور کو مصحف شریف دے کر بھیجا، مگر سپاہیوں نے اس پر بھی تیر پھینکنے شروع کر دیے حتیٰ کہ انہیں شہید کر ڈالا۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ عیاذ باللہ جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو کوئی آدمی اسے روک نہیں سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتنہ میں اس سلسلے میں امر القیس کے اشعار ذکر کیے ہیں کہ لڑائی ابتدا میں تو ایک نو عمر بچی کی طرح جوان ہوتی ہے اور انجام سے بے خبر لوگوں کے درمیان پوری زیبائش کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ جب وہ بڑک اٹھتی ہے اور اس کے شعلے اٹھنے لگتے ہیں تو ایک مکروہ بوڑھی بیوہ بن جاتی ہے جس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، رنگ بدلا ہوتا ہے، مکروہ اور بد شکل ہونے کی بنا پر سونگنے اور بوسہ لینے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ معرکہ جمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدا میں ظہر کے بعد شروع ہوا اور اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی اور اہل جمل کی تعداد 5 اور 6,000 کے درمیان تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کا جھنڈا محمد بن علی بن ابی طالب کے ہاتھ تھا اور اہل جمل کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اس دن بہت سے مسلمان مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ سے ہماری تلواروں کو سلامت رکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور ان کے لیے خوشنودی کا سوال کرتے ہیں۔ اس معرکے میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھ علی سے لڑو گے اور تمہارا یہ فعل میرے علی کے حق میں ظلم ہوگا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس پلٹ گئے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ اتنی بات تو صحیح ہے کہ آپ نے جنگ نہ لڑی، لیکن کیا واقعی ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مدرج بالا گفتگو ہوئی؟ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس روایت کی سند مضبوط نہیں، لیکن کتب تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ اور اس سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ حضرت زبیر اس معرکہ میں شریک نہیں ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ ابن جرموز نامی شخص کے ہاتھوں دھوکے سے شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ الفیاض رضی اللہ عنہ لوگوں کو لڑائی سے روکتے پھرتے تھے کہ آپ کو اپنے پاؤں کے پرانے زخم پر کوئی اجنبی تیر آ لگا تو آپ اس صدمے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس معرکہ میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ ان کے لشکر کا علامتی نشان تھا اور ناموس رسالت کے فدائی اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں پر کھیر رہتے تھے، اور جب تک اونٹ نہ گرا اس وقت تک یہ معرکہ گرم رہا اور بہت سے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ جب اونٹ گر پڑا تو معرکہ تھم گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح یاب ہوئے، مگر حقیقت میں کوئی بھی فتح یاب نہیں ہوا، کیونکہ اس معرکہ میں اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مقتولین کے درمیان پھرنے لگے۔ جب آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں اپنی گود میں بٹھا کر ان کے منہ سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو محمد، تیرا آسمان کے تاروں تلے مٹی میں لت پت ہونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد آپ رو دیے اور فرمایا، کاش کہ میں 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا۔ جن صحابہ کرام نے اس جنگ میں شمولیت کی وہ سب کے سب اس واقعے پر پریشان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب انہوں نے محمد بن طلحہ کو مقتولین میں پایا تو رو دیے۔ محمد بن طلحہ کو کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد کا لقب دیا گیا تھا، رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ابن سعد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابن جرموز ملعون حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ کہتا ہوا پیش ہونے لگا کہ میں نے زبیر کو قتل کیا ہے۔
میں نے زبیر کو قتل کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا اس تلوار نے کتنے عرصے تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو دور ہٹایا۔ اس کے بعد فرمایا ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی آگ کی بشارت دو۔ حضرت زبیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور اسے اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا بدلہ کیوں نہ لیا گیا۔ اگلی ویڈیو بھی جنگ جمل کا حصہ ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔